اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قرآن مجید کی سورہ اسراء سے 36 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. بہت ہی اہم آیت موضوع کے اعتبار سے اور پیغام کے اعتبار سے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یقیناً کان، آنکھ اور انسان کا دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مسئول کا لفظ استعمال ہوا ہے. کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم سب مسئول ہیں. انسان ہونے کے اعتبار سے مسئول ہے. ایک سائل ہے اور ایک مسئول. سائل سوال کرنے والا، مسئول جس سے سوال کیا جائے گا. سوال کرنے والا پروردگار عالم کی ذات جو علیم ہے، جو خبیر ہے، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ مخلوق خدا بنام انسان، اس سے سوال کیا جائے گا. اسی سے اور بھی کچھ اہم نکات سامنے آتے ہیں. سوال جب ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کسی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اور جب یہ سوال ہوگا ایک زمانہ ہوگا، ایک وقت ہوگا، اور جب یہ سوال ہوگا ایک مکان ہوگا، کوئی جگہ ہوگی. وہ بغیر جگہ کے تو نہیں ہے نا، کوئی جگہ ہی نہ ہو وہاں پہ سوال ہو، زمانہ ہی نہ ہو، کوئی وقت ہی نہ ہو وہاں پہ سوال ہو، کوئی چیز ہو ہی نہ اور اس کے بارے میں سوال ہو. یہ نہیں ہو سکتا. ذمہ داری انسان کو دی گئی ہے، اس کے بارے میں سوال ہے. انسان مسئول ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے انسان ذمہ دار ہے، یہ جواب دہ ہے، اس کو جواب دینا ہے. انسان غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا. اور وہ انسان کے جو کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان پہ جاری کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مکہ کی زندگی میں اپنے ابتدائی دور تبلیغ میں ایک جملہ بار بار ارشاد فرماتے تھے. وہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے انسان اپنی زبان پہ جاری کرو یہ جملہ. عام لوگوں میں، خاص لوگوں میں بار بار یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے. اور یہ وہ جملہ ہے کہ جو بنیاد ہے انسان کی مسئولیت کے لیے. انسان اگر جواب دہ ہے تو اس کے لیے بنیاد ہونی چاہیے. وہ جملہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ جسے آپ اذان میں استعمال کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جسے آپ اقامت میں بیان کرتے ہیں، اور جس کا حکم واجب کیا ہے؟ تشہد میں بھی آپ نے اس کو تکرار کرنی ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بہت اہم جملہ ہے. ہم اس سے بالکل سادگی سے گزر جاتے ہیں. ایک عام جملہ ہے، بس ورد زبان کی حد تک یہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. بنیاد ہے، ہماری زندگی کی بنیاد ہے یہ، ہماری الہی زندگی کی بنیاد ہے یہ. اور یہ جملہ بتا رہے ہیں کہ ہم مسئول ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم غیر ذمہ دار نہیں ہیں. آپ دیکھیں پورے کائنات میں، پاکستان میں، ہر جگہ پر انسان کی مسئولیت اس کے کندھے پہ ڈال دی جاتی ہے. آپ جس ادارے میں بھی جائیں اور جس ادارے کا ہیڈ آپ کے سامنے ہو وہ مسئول ہے اپنے اس ادارے کے حوالے سے. ہے یا نہیں مسئول؟ مسئول ہے. ریلوے کا ہیڈ مسئول ہے. مسئول سے کیا مراد؟ اس سے سوال کیا جائے گا، اس کے کندھے پہ ذمہ داریاں ہیں. مسجد کا مولانا کیا ہے؟
مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، اس کی ذمہ داریاں تبلیغی ذمہ داریاں ہیں، لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ لوگ گمراہ اگر ہو جائے تو اس کی ذمہ داری ہے، سوال کیا جائے گا۔ ایک ڈاکٹر سے سوال کیا جائے گا، ایک انجینئر سے سوال کیا جائے گا، اگر پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو تو اس کے ہیڈ سے سوال کیا جائے گا، ہے یا نہیں؟ پاکستان میں تو عام ہے نا، کبھی نیب بلا رہا ہے، کبھی FBI بلا رہا ہے، کیا جی کچھ پوچھنا ہے، کوئی یہ پوچھنا کیا پوچھنا ہے، کیا پوچھنا ہے، کس نے آپ کو اتھارٹی دی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس اتھارٹی موجود ہے، اجازت موجود ہے، اور ان کی نگاہیں ہیں، ان کے زیر نظر لوگ ہیں، حکومت ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، پارلیمنٹ کے اراکین ہیں، فوکس ہے وہ ان کے لیے، ان کے آنکھیں زوم کی ہوئی ہیں کہ افراد خبردار کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں، کہیں کوتاہی کرنا بیٹھیں، پر فوراً بلاوا آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے مسئول ہے، ذمہ دار ہیں۔ ذمہ داری ہو تب سوال کیا جاتا ہے، ذمہ داری ہو تب پوچھا جاتا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی کو بنائے، رہبر بنائے، قائد بنائے، کسی ادارے کا ہیڈ بنائے اور اس کے بعد وہ ذمہ دار نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، وہ جواب دہ نہ ہو۔ وہ نہیں کہہ سکتا میں کس کا جواب دوں، کوئی میرے سے سوال نہیں کر سکتا۔ یہ منطقی بھی نہیں ہے، عقلی بھی نہیں ہے۔ عقل انسان اس کو نہیں مانتی کہ ایسا ہو کہ وہ ایک سیٹ پہ ہو، ایک کرسی پہ بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے وہ بھاگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ چور ہے، اس کا مطلب ہے اس نے گڑبڑ کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ افراد کہ جو واقعاً اپنے آپ کو مسئول سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تیار ہوتے ہیں جواب دہی کے لیے۔ جس طرح رہبر معظم انقلاب ہے، ولی فقیہ زمان، نائب رحق امام زمان عجل اللہ فرج الشریف، ہمیشہ جواب دہ ہے۔ خبرگان رہبری ایک پارلیمنٹ کی طرح ایک ادارہ ہے جن کی نظر رہبریت پر ہوتی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رہبر جو اپنے اس پٹری سے اتر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رہبر غلطی کر جائیں، کیونکہ رہبری ایک بہت بڑا منصب ہے، اس میں مجتہدین ہیں بیٹھے ہوئے وہاں پر۔ وہ مجتہدین پڑھے لکھے جنہوں 40-50 سال پڑھنے کے بعد جن کے سر پر عمامہ ہے، اور جو اہل فکر ہیں، اہل نظر ہیں، اہل نظریہ ہیں، وہ جمع ہوئے ہیں کس لیے؟ رہبر پر نظارت کے لیے، کیونکہ مسئول ہیں، جواب دینا ہے۔ رہبری ہے، رہبر کے اس سیٹ پر ہیں، عہدے پر ہیں، لیکن مسئول ہیں۔ اب دیکھیں ہر جگہ پر، ہر ادارے میں عقل انسان کہتی کہ انسان مسئول ہے جب اس کے اوپر کوئی ذمہ داریاں دی جائیں، اس کو جب ذمہ داریاں دی جائیں، ذمہ داریاں دی جائیں، عہدہ دیا جائے، سیٹ دیا جائے، منصب دی جائے، اس کے بعد اسے سوال کیا جائے گا۔ اب بتائیں، جب دنیا میں یہ قانون ہے تب خدا کے لیے آیا یہ قانون نہیں ہو سکتا؟ وہ خدا کے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے ہمیں خلق کیا، خلق کرنے کے بعد ہدایت کا بہترین انتظام کیا، اس نے رسول بھیجے، معصوم بھیجے، قرآن جیسی کتاب بھیجی، اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، شاکر ہونا چاہو یا کافر ہونا چاہو، تمہیں اختیار دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھو تم مسئول ہو، تم مسئول ہو، اور میں سائل ہوں، اور میں نے سوال کرنا ایک دن روز قیامت سوال کروں گا، میں تمہارے کردار کے بارے میں سوال کروں گا۔ محمد والے محمد بلاتا اللہم صلی علی تمہارے بارے میں سوال کروں گا، تمہارے کردار کے بارے میں سوال کروں گا، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں سوال کروں گا، تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کروں گا، جب تم صحت مند تھے اس صحت کے بارے میں سوال کروں گا، تمہارے اگر اولاد ہے تو ان اولاد کے بارے میں، ان کی تربیت کے حوالے سے میں سوال کروں گا کہ تم ان کی تربیت کے حوالے سے فتنے کے دور میں پریشان تھے یا نہیں تھے، تمہاری ٹینشن صرف BP اور شوگر کی وجہ سے ہے یا تمہاری بیماری تمہارے اولاد کے فتنے میں گرنے کی ٹینشن کی وجہ سے ہے۔ بہت اہم ہے یہ۔ اگر ہم مسئول ہیں تو ٹینشن ہمارا اس سائڈ پہ ہونا چاہیے کہ موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، ٹیلی ویژن آزاد ہے، دوستیاں آزاد ہے، بیٹی جو ہے وہ آزاد ہے، کوئی نظارت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو، وہ اولاد، وہ والدین اپنے آپ کو مسئول نہیں سمجھتے، اور جو مسئول سمجھے اپنے آپ کو وہ پھر الہی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، مسئول صرف جو اپنے آپ کو جواب
دہ سمجھے وہ صرف الہی ذمہ داریاں ادا کرے گا، جو غیر مسئول ہو وہ نہیں کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ، چاہے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا کیوں نہ کہلاتا ہو۔ کفار کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو مسئول ہے ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے اللہ سوال کرے، لیکن ان کے ذہن میں، ان کے کنسیپٹ میں آیا وہ مسئول ہے، وہ مسئول نہیں ہے، وہ تو خدا کو نہیں مانتے۔ لیکن ایک مومن، ایک شیعہ، ایک مسلمان، آیا وہ مسئول سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا اپنے آپ کو؟ اگر وہ مسئول سمجھے اپنے آپ کو پھر وہ الہی ذمہ داریاں ادا کرے گا، اس لیے کہ وہ جواب دہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہ ہر عمل کرے گا خدا کے لیے کرے گا، اس لیے کہ اس نے جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا کہ میں نے جواب دینا ہے، قیامت کا خوف، قبر کا خوف، سوال و جواب کا خوف، حشر کا خوف، یہ سارے خوف اس کو گھیر لے گی۔ لیکن اگر ایسے شخص ہے، ایسے کافر، ایسے مشرک ہے جو مسئولیت سے اپنے آپ کو خارج سمجھتا ہے، اس کے افعال، اس کے کردار، اس کا اعمال قابل قبول نہیں ہے خدا کی درگاہ میں، کیوں؟ اس لیے وہ مسئول نہیں ہے، اس لیے وہ مسئول نہیں ہے، اس کا اس مسئولیت کے ذریعے سے خدا کے ساتھ کوئی ارتباط نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، وہ عمل خیر انجام دے وہ بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن مسئول سمجھنے والا، جواب دہ سمجھنے والا، وہ کیا کرے گا؟ الہی کام انجام دے گا، الہی کام، اس لیے کہ اس کی زندگی اور اس کی شخصیت کی بنیاد کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم تفلحو، تم فلاحت کے عمل کو انجام دو۔ فلاحت کا ایک عمل ہے، فلاحت کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ کامیاب ہو جاؤ، تم کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی فلاحت کا نتیجہ ہے، اس کا معنی نہیں ہے۔ فلاحت ایک عمل کا نام ہے، فلاح کسان کو کہا جاتا ہے، کسان جو کرتا ہے اسی کو، اس شخص کو بھی کرنا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ بیج لیتا ہے، بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، پھر اس کے بعد بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد وہ پانی ڈالتا ہے، اس کے بعد وہ ہوا کے بندوبست کرتا ہے اس کے لیے، اس کے بعد وہ اس کے لیے روشنی کا بندوبست کرتا ہے، اس کے بعد حشرات سے بچاتا ہے، اگر حشرات اس پر بیٹھ جائیں تو وہ سپرے کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہے، جڑی بوٹیاں اگر اگ جائیں تو اس جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ بیج درخت بن جائے، بیج درخت بن جائے اور درخت پھل دینے لگے، اسے کہتے ہیں فلاحت۔ خدا نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ کے ذریعے سے آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ میں فلاحت ہے، فلاحت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ صرف اللہ میرا حاکم ہے، اللہ میرا حاکم ہے، یعنی میرے اوپر حکومت اللہ کرے گا، صرف کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں کہ میرے اوپر حکومت کرے اور میں کسی کے حکم کو مانوں، یہ ہے۔ اس کے بعد فلاحت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ فلاحت کا عمل یعنی اس فلاحت کے ذریعے سے کہاں جانا ہے انسان نے؟ بندے خدا بننا ہے، بندگی کی طرف جانا ہے، یہ سفر ہے، اس سفر کا نام فلاحت ہے، اور کہاں جانا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ عبودیت خدا تک پہنچنا ہے، عبد خدا تک پہنچنا ہے۔ اور یہ کون کام کرے گا؟ جو مسئول اپنے آپ کو سمجھے، جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے، وہ صرف فلاحت کا کام انجام دے سکتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو کام کرتے ہیں، فعل انجام دیتے ہیں، مثلا کافر و مشرک، یہ سوال ہی شبہ ہر ایک کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ بھی تو فلاں NGO USAID بھی جو ہے وہ خدمات انجام دے رہا ہے، سیلاب زدگان کی مدد کر رہا ہے، ایک مسلمان بھی مدد کر رہا ہے، وہ بھی بیووں کی اور یتیموں کی پرورش کر رہا ہے، اس نے بھی یتیم خانے کھولے ہوئے ہیں، تو کیا ان کا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے۔ ہماری ذہن کیا کہتے ہیں؟ ہونا چاہیے، کیوں؟ عمل خیر ہے، نہیں، عمل خیر نہیں ہے، ظاہراً عمل خیر ہے، لیکن مسئولیت کے نتیجے میں نہیں ہے، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس لیے قبول نہیں ہے، اس لیے قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جنگ بدر ہے، جنگ بدر، جنگ شروع ہے، رسول اللہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اتنے میں دو مشرک مسلح حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے کہتے ہیں یا محمد ہم آپ کے جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مشرک مسلح جنگجو، اور رسول اللہ کے لشکر میں، رسول اللہ کے دفاع میں مشرکین سے لڑنا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر آج ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویلکم، بہت خوشی کی بات ہے، 313 ہیں جنگ بدر میں، جو فوج ہے ان کی تعداد 313 ہے، اور اس سے ٹرپل جو ہے وہ مشرکین کی فوج ہے۔ خوب ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے، فوجیوں کی ضرورت ہے۔ ہم ہوتے تو ہم کہتے خوش آمدید،
کیا کہنا، آؤ ضرورت ہے، افرادی قوت چاہیے، لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سوال کیا، اے آنے والے، اگر تم جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ مجھے بتاؤ۔ وجہ بتایا انہوں نے، کیا وجہ بتایا؟ پوچھنے کے بعد، ورنہ نہ بتاتے کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ، ہم تو جنگجو ہیں، ہم تو ویسے بھی لڑنے والے ہیں، ہم نے دیکھا 2 گروہوں میں جنگ ہو رہی ہے، اور ہم نے کہا کہ جنگ میں شرکت اگر کریں اور اگر یہ فوج اسلام اگر پیروز ہو جائیں اور جنگ میں جی جائیں تو مال غنیمت میں ہمارا حصہ ہوگا، مال غنیمت میں ہمارا حصہ ہوگا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ واپس جاؤ، واپس جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں، چلے جاؤ واپس۔ کیوں؟ جو آنے والا ہے وہ مسئول نہیں ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ رسول اللہ ذمہ دار شخصیت کا نام ہے، رسول اللہ ذمہ دار ہے اپنے عمل میں۔ رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری جنگ توحید کے لیے، میری جنگ توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ توحید کا پرچم میرے ہاتھ میں ہو اور ہدف توحید ہو تو مشرکین سے میں جو مدد لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اور مشرک مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے اپنے جاہلیت کے دور میں جب میں مشرک تھا میں نے بہت سے کام انجام دیے ہیں کہ جو بہت عالی ہیں اور خیر ہیں اس میں۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا کام انجام دیا تو نے؟ وقت شرک میں جب تم مشرک تھے کون سا انجام دیا کام؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس زمانے میں جب جاہلیت کا دورہ تھا اس زمانے میں لوگ لڑکیوں کو دفن کیا کرتے تھے، ہاں دفن کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، میں نے بے شمار لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے۔ چھوٹا کام ہے، بڑا کام ہے یہ۔ ایک انسان کو کوئی بچائے تو گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے بچایا۔ ایک انسان کو قتل کیا، حکم خدا ہے اور قانون قرآن ہے۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ تو بچانے والا ہے۔ بقول اس کے 360 لڑکیوں کو میں نے موت کے منہ میں جانے سے بچایا ہے۔ 360۔ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ، میں کیا کرتا تھا؟ اس گھر سے میں بچیوں کو لیتا تھا، 3 اونٹ قیمت کے طور پہ دیتا تھا، لڑکی کو اپنے گھر لے کے آتا تھا، میں نے دایا کا انتظام کیا ہوا تھا، خاتون کا، اس کے حوالے کرتا تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ ان کی پرورش کرے، ان کو غذا دے، ان کو سنبھالے۔ جب یہ بڑے ہوتے تھے میں ان کی شادی کر دیا کرتا تھا۔ اب بتائیں قبول ہے یا نہیں ہے؟ یہ رسول نے فرمایا قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ اتنا بڑا کام خدا کی درگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ پھر یہی جواب، اس لیے کہ وہ کام کس کے لیے تھا؟ خدا کے لیے تھا؟ نہیں تھا، وہ تو خدا کو نہیں مانتا۔ بات ہے اجر کی، اس نے کہا حل لی اجر من شیء، آیا میرے لیے کچھ اجر ہے اس بڑے کام میں؟ رسول نے فرمایا اجر نہیں ہے۔ خب اجر دینے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ خدا کو تو مانتا نہیں وہ، ختم، مسئلہ ختم، یہ شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں شبہ ہے، اتنا بڑا کام، اتنا بڑا کام کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے؟ اس کا انگیزہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ کس کے لیے کر رہا ہے؟ مفاد کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا۔ جب نہیں کرتا تو اجر بھی نہیں ہے۔ ہاں اجر دنیا میں اس کو اجر دنیاوی مل سکتی ہے، اس کو دنیا میں خداوند متعال ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا کسی بھی احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ یہ خدا ہے، خدا ہے، یہ ارحم الراحمین ہے۔ کوئی بھی اگر احسان کرے کسی کے اوپر، اس نے احسان کیا ہے۔ 360 بچیوں کی زندگی کو بچایا ہے، وہ خدا ضائع نہیں کرتا۔ لیکن یہ کام خدا کے لیے نہیں، اب کیا کرے گا خدا؟ خدا ممکن ہے اس کو خود اس دنیا میں اجر عطا فرمائے، اس کو صلہ عطا فرمائے، اس کو اقتدار دے، اس کو کرسی دے، اس کو اولاد دے، اس کو مال دے، اس کو ثروت دے، اس کو اچھی بیوی دے، یہ اجر ہے اس کے لیے۔ لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ ابل غیدہ ایک مشرک ہے، جنگ احد کا واقعہ ہے، جنگ زوروں پہ ہے، یہ جنگ میں داخل ہوتا ہے، مشہور بھی ہے، تلوار چلانا شروع کر دیتا ہے، اصحاب شور مچانا شروع کرتا ہے، یا رسول اللہ ابل غیدہ ہمارے لشکر میں آ گیا ہے، یہ تو تلوار چلانے لگا ہے۔
یہ تو جنگ کرنے لگا ہے، یہ مشرک تھا اور آیا ہمارے لشکر میں اور ہماری حمایت میں وہ جنگ کر رہا ہے، اور اتنا یہ ماہر تھا، یہ زانو کے بل بیٹھتا تھا، تیر چلاتا تھا، تیر نشانے پہ لگتے تھے۔ انسان جو ان بیلنس ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ زانو کے بل بیٹھے، یعنی بیٹھے بھی نہ اور اٹھے بھی نہ، اس حالت میں یہ تیر چلاتا تھا، تیر نشانوں پہ لگتا تھا، اتنا ماہر تھا۔ آنے کے بعد تلوار چلانے لگا، وہاں پہ باقاعدہ تاریخ میں کہ کمنٹری ہوتی تھی، آیا جی اس نے تلوار چلایا، ایک کو مار دیا جی، اس نے دوسرے کو مار دیا جی، اس نے تیسرے کو مار دیا جی، یہ باقاعدہ شور ہوتا تھا اس کے لیے۔ آخر 5 اس نے واصل جہنم کیے، کس نے؟ ابوالغیدہ نے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے یہ جنگ کر رہا ہے ہمارے لشکر میں، لیکن جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ یہ زخمی ہوتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے۔ خوب سادہ ہے نا، مسلمان سادہ ہوتے ہیں، فوراً جذب ہو جاتے ہیں، بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زخمی حالت میں، نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ جاتا ہے ابوالغیدہ کے پاس، مبارک ہو تجھے جنت کی بشارت۔ آنکھیں اس کی بند تھی، فوراً آنکھ کھول دیتا ہے، کہتے کیا کہا تو نے؟ میں نے کہا جنت کی بشارت۔ کہتے کون سا جنت؟ کس جنت کی تم بات کر رہے ہو؟ کہا جنت جہاں تو نے جانا ہے۔ کہتے میں قبول نہیں کرتا اس جنت کو، اس جنت کو میں قبول نہیں کرتا، نہ تیرے خدا کو میں قبول کرتا ہوں، نہ اس جنت کو قبول کرتا ہوں، نہ تیرے رسول کو میں قبول کرتا ہوں۔ بندے خدا، پھر لڑا کیوں ہے تو؟ اس خطرے میں تو داخل کیوں ہوا ہے؟ جنگ خطرہ ہوتا ہے، اس جان کی بازی لگانا پڑتا ہے، زخمی ہوتا ہے، تو ابھی زخمی ہے، تو آخری مرحلے میں آخری سانسیں لے رہا ہے، اور تو اس وقت انکار نبوت بھی کر رہا ہے، انکار رسالت بھی کر رہا ہے، اور انکار آخرت بھی کر رہا ہے، اور انکار خدا بھی کر رہا ہے۔ خب تو آئے کیوں ہے اس جنگ میں؟ شرکت تو نے کیوں کی ہے؟ کیا کہتا ہے؟ غور کیجئے گا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہمارے شہر کی خواتین حضرات مجھے نڈر کہتے تھے، خواتین میں مشہور ہو گیا تھا، میں ڈرتا ہوں جنگ سے، میں اس لیے آیا ہوں کہ خواتین کا منہ بند کروں، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ابوالغیدہ جو ہے وہ بہت ڈرپوک ہے، میں اس لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد اتنا یہ مفاد پرست تھا کہ اس نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ وہ اس حالت میں کراہے تکلیف کے لیے آواز بلند کرے، تاکہ دوبارہ ان تک آواز نہ پہنچے کہ یہ زخمی حالت میں کراہ رہا تھا، تکلیف میں تھا۔ اس نے خنجر کھونپا اور خودکشی کر لی۔ یہ دیکھیں مفاد پرستی اس حد تک بھی چلا جاتا ہے، انسان اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ پس لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ آپ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ایک انسان اپنی جان کو فدا کر رہا ہے پس وہ اللہ والا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے وہ جان فدا کرے مفاد کے لیے۔ یہ جتنے خودکش حملہ آور ہیں وہ کون ہیں؟ جی جی نہیں، وہ خودکشی نہیں ہے، خودکش ہے، لیکن اس کا وہی ہے نا، کس کے لیے ہے؟ ہماری بحث یہی ہے، کس کے لیے ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو وہاں پہ انہوں نے حملات کیے ہیں وہ اس کی بات ہو رہی ہے، وہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ مسئولیت کی بنیاد پر وہ گئے ہیں، مسئولیت کی بنیاد پر گئے ہیں، الہی جذبے کے تحت گئے ہیں، اور اس وقت مجبوری تھی، جنوبی لبنان میں ان کا مکمل قبضہ تھا، ان کو خارج کرنا تھا۔ خارج کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، سوئسائڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ بے گناہ نہ مارے جائیں۔ یہاں پہ جو حملات ہوئے ہیں وہ پیور جو ہے اسرائیلی فوجیوں پہ ہوئے ہیں، اور اس میں مرنے والے صرف اسرائیلی فوجی تھے کہ جو قابض تھے، لہٰذا حلال ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی پوچھ رہے ہیں کہ عیسائی وہاں پہ اس فوج میں عیسائی گئے جا کے انہوں نے جنگ لڑی۔ جی 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 دیکھیں نا، اگر عیسائی ہو لیکن اگر وہ مسلمان نہ ہو تو اس کے لیے اجر صرف دنیا کی حد تک ہے، ہمارے آخرت کے لیے جو اجر و ثواب ہے اور جو جنت ہے اس کا بیس کیا ہے؟ عقیدہ ہے، عقیدہ علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ مسلمان ہو گئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ شیعہ ہو گئے ہوں، لیکن اگر وہ مسیحی یا یہودی یا کوئی اور اسی حیثیت سے اسی مذہب پر آ کر اگر وہ مرے ہیں تو ظاہر ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری بات یہی ہو رہی ہے نا کہ جو اپنی جان فدا کر رہے، مال دے رہے، تلوار چلا رہے، جو بچیوں کو زندہ رکھ رہے، موت کے منہ سے جانے سے بچا رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ یا خدا کے لیے ہے نہیں ہے؟ یہ ہماری بات ہے۔
خدا کے لیے ہے یا نہیں ہے، خدا کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا امام کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہاں یہ ہے اصل بات. اگر ایسا ہے تو وہ شہید ہے، یقیناً شہید ہے، اور قابل قبول ہے، اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے. ہماری بحث یہی ہے کہ انسان کے لیے ضروری کہ وہ سمجھے کہ وہ مسئول ہے، وہ جواب دہ ہے. اگر وہ مسئول سمجھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، غیر مسلمان تو مسئول ہے ہی نہیں نا، وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں، خدا کو قبول کرنے والا نہیں. حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی اگر کوئی اپنے آپ کو مسئول نہ سمجھے، غیر ذمہ دار سمجھے، اس کا کردار غیر مسئولانہ ہو، غیر ذمہ دارانہ ہو، مفاد کے لیے ہو، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے. لہٰذا پہلی چیز، انسان مسئول ہے، لیکن کس کے مقابلے میں مسئول ہے؟ کس کے لیے مسئول ہے؟ پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کے سامنے مسئول ہے، اللہ کے لیے مسئول ہے، اللہ کی خاطر مسئول ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے احکام کے مقابلے میں، اللہ کی الوہیت و ربوبیت کے مقابلے میں یہ ذمہ دار ہے، اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے. اور دوسرا کہ اللہ کے رسول کے لیے ان کے مقابلے میں یہ ذمہ دار ہے. رسول اللہ جنہیں اللہ نے بعنوان رسول بھیجا ہے، ہادی بھیجا ہے، اس ہادی کے سامنے یہ جواب دہ ہے. قیامت کے دن رسول اللہ بھی پوچھیں گے کہ میرے اطاعت میری کی یا نہیں کی تو نے. رسول اللہ بھی سائل ہیں، اور یہ انسان امت ہونے کی حیثیت سے مسئول ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اگر اس نے اطاعت کی ہے اس کا مطلب یہ مسئول ہے، مسئول سمجھتا ہے اپنے آپ کو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. حکم قرآن، رسول جس چیز کو دے لے لو، جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ. خوب، اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے، اس کا کردار ذمہ دارانہ ہے. امام کے مقابلے میں یہی ہے. امام بھی امت رکھتا ہے، امت کو ہونے کی حیثیت سے ہم مسئول ہیں امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے اس مقابلے میں. آپ کے سامنے ہمارا ہر کردار کا سوال ہوگا. امام سوال فرمائیں گے، امام سوال کریں گے. امام بھی سائل ہیں، امام کی نظارت ہمارے اوپر ہے، امام کی نظریں ہمارے اوپر ہے. امام علم خدا کا ظہور رکھتے ہیں، جانتے ہیں امام ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کردار رکھتے ہیں، کون سا گناہ نعوذ باللہ کرتے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، کتنے حساس ہیں، مسئولیت پذیر ہیں یا نہیں ہیں، مسئولیت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں یا مسئولیت سے فرار کرنے والے ہیں. سارا امام کو پتہ ہے. لہٰذا مسئولیت ضروری، مسئولیت اہم. اس مسئولیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مسئولیت کس کے لیے؟ مسئولیت کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، رسول خدا کے سامنے، امام کے سامنے. لیکن اس کے لیے ایک بنیاد ہے، وہ بنیاد ہے کہ اللہ کی معرفت ہو، رسول کی معرفت ہو، امام کی معرفت ہو. جب تک معرفت نہیں ہے مسئولیت ادا نہیں ہو سکتی. کیسے آپ ذمہ داری ادا کریں گے اپنی؟ اسی لیے دعائے معرفت بہت اہم ہے. دعائے معرفت پڑھنے کی اسی لیے تاکید کی ہے تاکہ معرفت کے بیس پر ہم مسئول بن کر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے، مومن کی صحت و سلامتی کے لیے بواز بلند تر صلوات. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. بہت اہم دعا ہے. پروردگار اپنی معرفت ہمیں عطا کر. اگر تو نے اپنی معرفت عطا نہ کی، تیرے رسول اور نبی کے ہم کیسے معرفت حاصل کر سکیں گے؟ تیری معرفت کے ذریعے سے رسول کی معرفت ہوگی، رسول کی معرفت کے ذریعے سے حجت خدا امام کی معرفت ہوگی. اللہ بتائے گا کہ اللہ کا حق کیا ہے، اللہ بتائے گا کہ رسول کا حق کیا ہے، ان کی معرفت کیا ہے. پھر رسول بتائیں گے امام کون ہوتے ہیں اور ان کی معرفت کا حق کیا ہے. جب تک انسان معرفت نہ حاصل کرے، نہ پہچانے، مسئولیت ادا نہیں کر سکتا.
وظائف ادا نہیں کر سکتا، ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا. اور ہم آج حساس ہیں یا نہیں اس حوالے سے؟ اگر ہم آج حساس ہوتے تو ہمیں اپنی بھی فکر ہوتی، اپنے اولاد کی بھی فکر ہوتی. اگر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے اپنے اولاد کی زیادہ میں فکر ہوتی. سینٹر یہاں پہ قائم ہے لیکن 2 سال کا عرصہ ہے ماشاءاللہ، ہمسائے میں بھی صرف 3% ہے جو آ رہے ہیں، صرف 3%. نام ہم نے رکھا تربیتی و فکری مرکز، اور وہاں پہ الحمدللہ ہے ہمارے جو ہدف ہے، ہدف تربیت ہے. تربیت ایسا نہیں کہ رٹلائزیشن ہو، ہدف یعنی سمجھ کر تربیت حاصل ہو. قرآن پڑھیں سمجھیں، ترجمہ ان کو آئے، دعائیں پڑھیں دعاؤں کا ترجمہ ان کو آتا ہو، پتہ چلے کہ مولا کیا فرما رہے ہیں، پتہ چلے اللہ کیا فرما رہا ہے، احکام دین سے وہ آشنا ہو، عقائد سے وہ آشنا ہو. لیکن ہمیں یہاں پہ وہ حساسیت نظر نہیں آتی. کتنے مسئول ہیں، پتہ چل جاتا ہے کتنے مسئول ہیں ہم. اب ممکن ہے وہ لوگ کہ جو گھر میں رکھتے ہیں ان کی بات اور ہے، لیکن یہاں پر جو گھر میں بھی ایک عالم کو نہیں بلاتے اور یہاں پہ بھی نہیں بھیجتے، وہ غیر مسئول ہے، غیر مسئول ہے. ایک چیز جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور انسان مسئول ہے، وہ آیت جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، وہ کیا ہے؟ انسان کے اعضاء و جوارح، ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ، دل، ان کے بارے میں سوال ہوگا. اور انسان ان اعضاء کے حوالے سے مسئول ہے، جواب دہ ہے. ابھی وقت نہیں کہ ان کے بارے میں وضاحت کروں. آنکھ، کان، دل، آئے اس میں آپس میں رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ دل اور کان میں رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ دل اور آنکھ میں رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ دل پہ کیا چیزیں اثر کرتی ہیں؟ جو سنی ہوئی باتیں. دل پہ کیا اثر کرتی ہیں؟ دیکھی ہوئی باتیں. خدا نے یہ فرمایا کہ دل کو آپ نے نورانی رکھنا، دل کو تاریک نہیں کرنا. دل اگر تاریک ہو جائے سمجھے کان میں مسئلہ ہے اور آنکھ میں مسئلہ ہے. یہ کان اور آنکھیں آزاد ہیں. دل اگر نورانی ہے اس کا مطلب ہے آنکھیں اور اس کے کان صحیح و سلامت، استعمال صحیح ہو رہا ہے. خداوند متعال نے فرمایا ان 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور تم مسئول ہوگے. البتہ یہ تینوں، ان کی بازگشت اور پلٹ پھر اللہ اور رسول اور امام کی طرف ہے. یعنی سوال یہی ہوگا کہ یہ کانوں، دل اور آنکھوں کو اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کی سیرت کے مطابق، امام کے حکم کے مطابق استعمال کیا ہے یا نہیں کیا. سوال اسی کا ہے. ہم نے مسئول بننا ہے، ہم نے ذمہ دار بننا ہے. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام مسئول تھے، ذمہ دار تھے. ہر امام مسئول اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ذمہ دار سمجھتے تھے. رہبر معظم کی بات کی، جب ایک شبہ معصوم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، آج تک کوئی ایجنسی، کوئی شخص نقص نہیں نکال سکا. نقص نہیں، تک وہ سیاسی ہو چاہے غیر سیاسی ہو، کوئی نقص آج تک نہیں نکال سکا. ذمہ دار انسان یہی کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ذمہ دار ہیں. کل شہادت کن کی امام ہے؟ بقول ایک روایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہم صلی علی محمد. امام ذمہ دار ہستی کا نام ہے، معصوم اسی لیے کہتے ہیں. ہر عمل میں، سوچ میں، ہر کردار میں معصوم ہے یعنی ذمہ دار ہے، احساس ذمہ داری کرتے ہیں. مامون نے بلایا، بلانے کے بعد مامون نے کیا کہا؟ یا امام آپ کو خلیفہ بنا دیتے ہیں. امام نے قبول کیا یا انکار کیا؟ انکار کیا. اسے کہتے ہیں مسئولیت. کہا اگر آپ خلافت پہ نہیں ہیں، مکر تھا اس کا، تو ہم آپ کو جانشین بنا دیتے، ولی عہد بنا دیتے. امام نے کہا نہیں، یہ بھی قبول نہیں ہے. ذمہ دار اس کو کہا جاتا ہے. ہر طاغوت کے حکم پہ آپ عمل نہ کریں. طاغوت اگر آپ کو استعمال کرنا چاہیں، آپ استعمال نہ ہو. اسے کہتے ہیں بصیرت، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مسئولیت پذیری. ذمہ دار انسان اسی کو کہا جاتا ہے. اپنے ہر قول و فعل میں احتیاط کرے، وہ اپنے گفتگو میں احتیاط کرے، وہ کسی کی سرزنش نہ ہو، کسی عالم دین کی توہین نہ ہو. انسان ذمہ دار ہوا کرتا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مسئول ہیں. شہادت ہے اس لیے ہم امام کو سلام کرتے ہیں. امام کی خدمت میں امام رؤوف ہیں، امام غریب بھی ہیں، غریب الغرباء.
غریب الغربا، ائمہ میں وہ تنہا امام ہے کہ جس امام نے اپنی زندگی میں اپنے لیے عزاداری کروائی ہے۔ السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، آپ جو سلام کرتے ہیں امام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ امام کے اپنی زیارت میں یہ جملے ہیں، اشہد انک تشہد مقامی، آپ کے عقیدے کو بڑھانے کے لیے، اشہد انک تشہد مقامی، اے امام میں گواہی دیتا ہوں، ظاہر گواہی دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو میرے مقام کا، میری منزلت کا، زندگی کے کس مرحلے میں ہوں آپ کو پتہ ہے۔ وَتَسْمَعُ کلامی، آپ کو ہماری گفتگو کا پتہ ہے، آپ سنتے ہیں۔ وَتَرُدُّ السَّلَامِ، اے مولا آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ جو سلام کیا جاتا ہے نماز کے بعد تشہد میں سلام کیا جاتا ہے، یہ سلام امام تک، نبیوں تک یہ سلام پہنچتی ہیں، وہاں سے جواب آتا ہے۔ مولا کو سلام کریں، انشاءاللہ آپ اور میرا جو سلام امام کی خدمت میں، آپ کی شہادت کہ اگلے دن امام کی خدمت میں انشاءاللہ وہ سلام پہنچے گا، السلام علیکہ یا ابا الحسن، اے غریب امام آپ پر ہمارا سلام و درود ہو، یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی یا ابن رسول اللہ۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں اپنی عزاداری کروائی، یا امام اتنے مظلوم تھے، آپ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، مامون کا لشکر موجود ہے، امام کو لینے کے لیے زبردستی مدینے میں موجود ہیں، امام کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، گھر کے خواتین کو جمع کرتے ہیں، گھر کے مردوں کو جمع کرتے ہیں، بچوں کو جمع کرتے ہیں، انہی بچوں میں امام جواد بھی ہیں، 4 سال کے امام جواد موجود ہیں۔ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ میرا بابا ابھی موجود ہے اور بابا کہہ رہے ہیں میرے لیے عزاداری کرو۔ عزاداری ہوئی، وہاں پہ گریہ ہوا، آہو بکا ہوئی، وہاں پر آنسو بہا گئے۔ وہاں پر کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ تو مسافر ہیں، آپ تو سفر پہ جا رہے ہیں، سفر سے پہلے ہی عزاداری کیوں؟ مولا یہ تو اچھا نہیں ہے، نہ ہو بہتر ہے۔ مولا نے کیا فرمایا، تیری بات صحیح ہے لیکن یہ اس مسافر کے لیے ہے کہ جس نے اپنے سفر سے واپس آنا ہو۔ اے شخص میں نے اس سفر سے واپس نہیں آنا، میرے لیے ممکن نہیں ہے وہ سفر، اس سفر سے آنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہی ہوا، امام کو خراسان لے کے جایا گیا، 3 سال امام خراسان میں رہے، عزادارو 3 سال خراسان میں رہے، نظر بند رہے، کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی، غریب تھے، وطن میں نہیں تھے، پردیس میں تھے۔ پردیسی اگر انسان ہو اس کی 2 شکلیں ہیں، ایک دفعہ پردیس میں ہے لیکن پردیس میں بھی آزاد ہے، لیکن امام وہ پردیسی ہیں، وہ غریب ہے کہ جو پردیس میں ہے، خراسان میں ہے، لیکن وہاں پہ بھی قید اور نظر بند ہیں، کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جناب ابا سلط، آپ کے باوفا صحابی جو آخری وقت تک آپ کے ساتھ ہے، مولا ابا سلط سے فرماتے ہیں، اے ابا سلط مامون نے بلایا ہے، میں مامون کے پاس جا رہا ہوں، ممکن ہے یہ میری آخری ملاقات ہو اس سے۔ اے ابا سلط اگر میں باہر نکلا اور باہر نکلتے ہوئے میرے سر پر اگر اب ماما نہ ہو تو جان لینا مجھے زہر دے دیا گیا۔ جناب ابا سلط پریشان ہے، دعا کرے خدایا مولا نکلے سر پہ امامہ ہو، لیکن کیا دیکھا ابا سلط نے کہ مولا نے دروازہ کھولا لیکن مولا کے سر پہ امامہ نہیں ہے، سب پریشان، امام ضعف کا شکار ہے، امام بیمار ہو چکے ہیں، جب جا رہے ہیں امام چلے جانے والے تھے، امام صحت مند تھے، کچھ نہیں تھا امام کو، لیکن جب آ رہے ہیں چہرہ زرد ہو چکا ہے، کمزوری آ چکی ہے۔ ابا سلط فرماتے ہم نے امام کو سہارا دیا، جاتے ہوئے سہارے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب نکلا سہارے کی ضرورت ہے، زہر دے دیا گیا ہے۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مولا نے اس فرش کو ہٹایا، جب گھر گئے دروازہ بند کیا تو مولا نے سب سے پہلے اپنے خدام کے بارے میں پوچھا کہ اے ابا سلط خدام نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا؟ کھایا۔ دیکھیں کتنے رحیم ہے، کتنے رؤوف ہے۔ ابا سلط کہتے ہیں مولا آپ کی یہ حالت
کون کھانا کھائے گا؟ مولا نے اصرار کیا کہ ان کو کھانا کھلایا جائے، وہیں پہ دسترخوان بچھایا گیا، ان کو کھانا کھلایا گیا۔ ابا سل کہتے ہیں ہم نے امام کو سہارا دیا، امام نے وہاں پر اس بچھے ہوئے اس قالین کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد امام اپنے جسم اطہر کو اس مٹی سے مس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی تکلیف میں ہے، شاید اس مٹی کی ٹھنڈک سے کچھ افاقہ ہو جائے۔ یتململو تململ السلیم، تاریخ نے لکھا ہے کہ امام کی حالت کیا تھی؟ امام اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے سام کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے۔ اتنی تکلیف ہے مولا۔ اب اصل عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مولا کا سر مبارک امام جواد علیہ السلام کی گود میں ہے۔ امام جواد علیہ السلام 8 سال کی عمر ہے، طی العرض کرتے ہوئے معجزے کے ساتھ مدینے سے خراسان پہنچتے ہیں۔ 8 سال کی عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے۔ اب اصل کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام جواد موجود اور آپ کا سر اطہر امام رضا علیہ السلام کا آپ کی گودی میں ہے، اور وہیں پہ آپ نے جان دی۔ میں عرض کروں گا اے مولا، اے امام جواد، اے امام جواد، آپ تو خوش قسمت ہیں۔ اے مولا آپ بھی خوش قسمت ہیں۔ 3 سال کا عرصہ جدائی ہے، لیکن ملاقات تو ہوئی، ملاقات تو ہوئی۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کی زیارت کی، اور آپ کا سر اطہر آپ کے بیٹے جواد امام جواد کے گود میں ہے۔ میں سلام کرتا ہوں امام زین العابدین کے لیے، سلام ہو یا امام، اے امام مظلوم آپ پر۔ آپ خیمے میں ہیں، خیمے اور مقتل میں کتنا فاصلہ ہے۔ امام جواد مدینے سے خراسان پہنچ سکتے ہیں، لیکن امام زین العابدین بیمار و مظلوم امام اپنے خیمے سے مقتل تک نہیں آ سکتے۔ عزاداروں اگر آتے تو اپنے بابا کے سر اطہر کو بھی اپنی گودی میں لیتے، لیکن افسوس امام حسین کا، امام مظلوم کا سر مبارک آپ کی گودی میں نہیں، بلکہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر آپ کا سر موجود ہے، اور وہاں پر کئی دن پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، آج کے اس مجلس کے صدقے میں خدایا جو بھی یہاں پہ عزاداران تشریف فرما ہے، حوائج رکھتے ہیں، خدایا ان کے تمام حوائج کو پورا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بہت سے مومنین و مومنات نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، مجلس تھی باب الحوائج کی شہادت کی۔ پروردگارہ امام موسیٰ رضا علیہ السلام کے صدقے میں، آپ کی مظلومیت کے صدقے میں، آپ کے جسم اطہر کے صدقے میں خدایا بیماروں کے لیے دعا کرے، خدایا تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔